بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توفیق اور اپنے فضل سے اور اپنے بے انتہا الطاف اور عنایات کے نتیجے میں ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، عبادتوں کے ثواب کے کئی گنا بڑھنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی عبادتوں میں آسانی کے لیے اور نفس اور شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے میں سہولت کے لیے مہینے بھر کے روزے فرض کیے. جو لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں تھوڑی سی محنت کر کر، تھوڑی سی مشقت اٹھا کر اپنی مرضی سے نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے اور تھوڑا سا مجاہدہ کر کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ان کے لیے سال بھر نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. یہ رمضان کے مبارک مہینے کی برکت ہے. رمضان کے مہینے میں اور دنوں کے مقابلے میں آدمی کے لیے نیکی کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی. نیکی کرنا اس وجہ سے آسان ہوتا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ایک عمومی ماحول ہوتا ہے. عام دنوں میں لوگ مساجد کی طرف کم ہی رخ کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں لوگ کثرت سے مسجدوں کی طرف آتے ہیں. عام دنوں میں نمازوں کا اہتمام کم ہوتا ہے. رمضان میں ایک عام سے عام مسلمان بھی نمازوں کا اہتمام پابندی سے کرتا ہے. عام دنوں کے اندر بھوک کو برداشت کرنا، پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہر کسی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالی سہولت دے دیتے ہیں اور کام آسان فرما دیتے ہیں. تو روزے کے نام پر آدمی کے لیے 15 گھنٹے بھوکا رہنا اور پانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ دراصل رمضان کی برکتیں ہیں جو انسان کے لیے نیکیاں آسان کرتی. عام دنوں میں 2-4 رکعت نوافل عشاء کے بعد پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر 20 رکعت تراویح آدمی خوشی خوشی پڑھ لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سحر میں تہجد بھی آدمی پڑھتا ہے. یہ تو نیکیوں کا ماحول ہے. بقیہ گناہوں کا جہاں تک ماحول ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور رمضان میں بھوک کی وجہ سے گویا انسان کا نفس بھی ایک قسم کے قید میں ہوتا ہے. تو ایک طرف نفس کا زور کم پڑ جاتا ہے، دوسری طرف شیاطین قید ہوتے ہیں، تو پھر آدمی کو بھٹکانے والے کوئی اور نہیں ہوتے.
ہاں اگر انسان کی طبیعت ہی خود اگر اس کو بھٹکا رہی ہے تو الگ بات ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی طبیعتیں اتنی بدمعاش ہوتی ہے کہ ان کو بھٹکانے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اچھے خاصے شیطان ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کی طبیعت ہی اگر شیطان بن گئی تو پھر الگ بات ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رمضان میں بھی پینا نہیں چھوٹ رہا ہے، رمضان میں بھی زنا نہیں چھوٹ رہا ہے، رمضان میں بھی جوا کھیلنا نہیں چھوٹ رہا ہے، رمضان میں بھی مٹکے اٹھانا نہیں چھوٹ رہا ہے، رمضان کے اندر بھی دلالی ختم نہیں ہو رہی ہے، رمضان کے اندر بھی اپنی قوم کے خلاف مخبری میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، رمضان میں نہ جھوٹ پر کوئی لگام ہے، نہ اپنی زبان کے بے لگام استعمال کرنے پر کوئی کنٹرول ہے۔ اب طبیعت شیطانوں سے بڑی شیطان بنی ہوئی ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر طبیعتوں میں سلامتی ہے، انسان کے مزاج میں اگر نیکی ہے، تو پھر رمضان کے اندر شیاطین کے قید ہونے کی وجہ سے اور روزے کے نتیجے میں نفس کے کمزور پڑنے کی وجہ سے نیکی کرنا بہت آسان ہے اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ دراصل تربیت والا مہینہ ہے۔ آپ جیسا رمضان گزاریں گے پورا سال آپ کا ویسا گزرے گا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا، اور جس کا رمضان بگڑ گیا اس کا پورا سال بگڑ جائے گا۔ اگر رمضان میں نیکیوں کے سیزن میں طبیعت نیکیوں کی طرف نہیں لگتی تو پھر پورے سال میں اس طبیعت کا نیکیوں کی طرف آنا بڑا مشکل ہے۔ اگر رمضان میں آدمی گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر پورے سال آدمی کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان دیا ہے تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر اگر کسی کو پرہیز کرواتے ہیں تو نہیں کرنے کی چیزیں بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر شوگر کے پیشنٹ سے یہ کہتا ہے کہ آپ میٹھی چیزیں نہیں کھائیں گے، ڈاکٹر ہارٹ کے پیشنٹ سے یہ کہتا ہے کہ آپ چکنی چیزیں نہیں کھائیں گے، ڈاکٹر کڈنی پیشنٹ سے یا کڈنی اسٹون پیشنٹ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کولیسٹرول والی چیزیں نہیں کھائیں گے۔ تو نہیں کرنے کی چیزیں عام طور پر دنیا میں ڈاکٹر بتاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر قربان جائیں، انہوں نے رمضان میں نہیں کرنے کی چیزیں بھی بتائی اور کرنے کی چیزیں بھی بتائی۔ اگر شوگر کو کنٹرول کرنے میں ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ مت کرو یہ کرو، ہارٹ کے پیشنٹ کو اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ مت کرو اور یہ کرو، تو پیشنٹ کے لیے اس کے اندر سہولت ہوتی ہے۔ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ آپ یہ نہیں کرنا تو پھر آدمی کیا کرنا، اس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایسے طبیب اور ایسے ڈاکٹر ہیں جو کرنے کی چیزیں بھی بتاتے ہیں اور نہیں کرنے کی چیزیں بھی بتاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں نہیں کرنے کی چیزیں تو یہ بتائی کہ گناہ مت کرو، زبان کا غلط استعمال مت کرو، آنکھوں کا غلط استعمال مت کرو، کانوں کا غلط استعمال مت کرو، یہ تو نہیں کرنے کی چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی۔ بقیہ کرنے کی چیزیں بھی بتائی اللہ کے نبی نے۔ آپ نے فرمایا روزے رکھو، تراویح پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کثرت سے کرو، صدقہ خیرات پابندی سے نکالو، فطرے دو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کی چیزیں۔ تو جب انسان کے سامنے نہ کرنے کی چیزیں اور کرنے کی چیزیں برابر سامنے ہوتی ہے تو آدمی کو
کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں، لوگوں کے دماغوں کے اندر بڑے بڑے پلان ہیں۔ لوگ سامنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ ارے بھائی نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا وہ تو بتاؤ۔ ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، سب نہیں کریں گے، لیکن کرنا کیا یہ تو بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں ذکر کرو، رمضان میں قرآن پڑھو، رمضان میں روزے رکھو، رمضان میں تراویح کا اہتمام کرو، رمضان میں دعاؤں کی کثرت کرو، رمضان میں صدقہ اور خیرات کی کثرت کرو۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کان اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کا ماحول اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کا، صدقہ اور خیرات کا ماحول غیر رمضان کے مقابلے میں اور بڑھ جاتا تھا۔ کان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ فی رمضان یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام جو بڑے فرشتے ہیں اور سب سے جلیل القدر فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقربین ملائکہ میں سب سے اونچے درجے پر ہے، اور جن کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے پیغمبروں تک پہنچانا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں روزانہ رات میں ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، اور ہمارے نبی حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اور یہ رمضان کی تمام راتوں میں معمول چلتا تھا۔ جبریل امین آتے تھے سننے کے لیے، اور اللہ کے نبی پڑھ کر سناتے تھے۔ وہ سننے والا بھی کتنا خوش نصیب تھا اور پڑھنے والے بھی کتنے عظیم الشان۔ ہم بھی رمضان کے اندر قرآن تراویح میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے والے ہم جیسے گنہگار اور سننے والے آپ جیسے بد نصیب کہ آپ ہم سے سن رہے ہیں۔ لیکن جبریل امین اتنے خوش نصیب تھے کہ وہ نبی سے سنتے تھے، اور نبی تو نبی تھے، نبی کیا بتائیں، نبی امام الانبیاء، محبوب کبریا، حبیب رب العالمین، سید ولد آدم یوم القیامہ، یہ نبی قرآن پڑھتے تھے اور جبریل سنتے تھے۔ اللہ معاف کرے، آج کل تراویح میں قرآن سنانے والوں کو، تراویح پڑھانے والوں کو اللہ معاف کرے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پیچھے ٹھہرے ہوئے لوگ سن رہے ہیں، حالانکہ قرآن پڑھنے والے کو، تراویح پڑھنے والے کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں پیچھے والوں کو نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ میں آگے والے یعنی اللہ کو سنا رہا ہوں۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنانے کی نیت سے قرآن پڑھتا ہے تو دنیا والے تو ویسے بھی سنیں گے، دنیا والوں کو سننے سے کون روکے گا؟ الا یہ کہ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بارے میں جو بتایا مکہ کے کافروں کی حالت، کہ جب ان کے سامنے دین کی بات بتائی جاتی تو اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیتے تھے تاکہ کوئی چیز انہیں سنائی نہ دے۔ اگر کوئی آدمی آپ کا قرآن نہ سننے کے لیے اگر اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونستا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کی انگلیاں کانوں میں ٹھوسی ہوئی نہیں ہے تو ان کو سننے سے کون روک سکتا ہے؟ لہذا قرآن پڑھنے والے کو، تراویح میں قرآن سنانے والے کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اور جب آدمی یہ نیت کرے گا کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں تو پھر قرآن بلٹ ٹرین کی اسپیڈ سے نہیں پڑے گا، اور نہ ہی قرآن کے اندر غلطیاں زیادہ جائے گی، کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ اللہ کو سنا رہا ہوں۔
تو اللہ کو جب سنا رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کے آداب کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا۔ آج کل شبینے چل رہے ہیں، 1.5 گھنٹے میں 5 پارے، اللہ کی پناہ کیسے پڑھے جاتے ہیں 1.5 گھنٹے میں 5 پارے؟ ہم بھی تو حافظ قرآن ہیں، ہمیں نہیں معلوم 1.5 گھنٹے میں 5 پارے کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے میں 5 پارے، پڑھنے والا بھی خوش کہ ہم تیز پڑھ دیے، سننے والے بھی خوش کہ ہمارے امام صاحب کتنا تیز پڑھ رہے ہیں۔ 1.5 گھنٹے میں ختم کر دے رہے، 6 دن میں قرآن ختم ہو جا رہا، قرآن کو ان تک پہنچا دے رہی ہیں۔ ان تک نہیں پہنچا رہی ہیں، آپ کو جہنم تک پہنچا رہی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے جب حقوق کی رعایت نہیں کی جائے گی، قرآن مجید یعلمون تعلمون کے ذریعے سے زٹے مارا جائے گا خالی، تو قرآن سننے والوں پر، پڑھنے والوں پر لعنت کرے گا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ اے اللہ، جس طریقے سے انہوں نے میری دھجیاں اڑائی ہے، جس طریقے سے انہوں نے میرے تلاوت کے حقوق کو پامال کیا ہے، آپ بھی ان کو ایسے ہی برباد کر دیجیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسا قرآن سنانے والے اور ایسا سنانے والوں کے پیچھے سننے والے، ضعف الطالب والمطلوب، نہ ان کی کشتی کنارے پہ نہ ان کی کشتی کنارے پہ، ڈوبتی نیا ہے۔ اسی لیے قرآن کا اہتمام، قرآن بابا جان کی کتاب تو ہے نہیں، اور نہ ہی سسرے صاحب کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا مطلب اللہ سے بات کرنا ہے۔ اللہ سے بات ایسے ہی کرتے، کسی لیڈر کے سامنے جا کے بات ایسی ہی ہوتی، ہمارا کام کرا دیجیے چلیے بول دیتے ہیں آپ ایسا، ان بولیں گے ارے میاں صاف بات کرو، کیا بولنا چاہ رہے آپ؟ سنا نہیں میں آپ کی بات کو، آپ کو سمجھ نہیں آیا میں کیا بولا؟ 30-40 حروف بول دیا میں اتنے جھٹکے میں۔ تو اگر ایسی بولی آپ دنیا والوں کے سامنے بولو گے، کیا بولیں گے وہ؟ ابھی ذرا صاف صاف بولو، کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پھر سے بولو، زور سے بولو، تھوڑا ریپیٹ کرو بات کو۔ بھائی جب قرآن میں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ سے کس نے کہہ دیا کہ پورے 7 خون معاف ہے، جیسا چاہے ویسا پڑھو، تیزی کے ساتھ پڑھو، قرآن کے الفاظ کو ایک دوسرے میں گڈ مٹ کر دو، اخفاء کا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ، یرملون کا قاعدہ، اقلاب کا قاعدہ، اظہار کے قاعدے، پورے قاعدے بیچ دو۔ اب جشن منا رہے ہیں، پڑھنے والے بھی جشن منا رہے ہیں، سننے والے بھی جشن منا رہے ہیں۔ ہمارے امام صاحب فاسٹ پڑھاتے، چننے لگا رہا آپ کا امام، آپ کو برباد کر رہا آپ کا امام، لعنت کرا رہا آپ کا امام آپ کو۔ یہ ٹھیک اسی طریقے سے ہے جیسا کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے کر لینا۔ اگر آپ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے کر لیں گے تو صابن یا سینیٹائزر سے دھونے سے ہاتھ سفید ہو جائیں گے، لیکن یہ آپ کے وجود کو کالا کرا رہا ہے آپ کا امام۔ اور اگر آپ اس کے اوپر خوشی منا رہے ہیں تو پھر آپ بھی گناہ میں، قرآن کے حقوق کو توڑنے میں برابر کے شریک۔ ہم نے بھی یہاں پر شبینہ پڑھایا تھا، 2:45 سے 3 گھنٹے لگتے تھے۔ لوگ بولنے لگے کہ پیروں میں درد دے رہا، ذرا جلدی پڑھاؤ۔ ہم نے کہا گھر میں بیٹھو، بیماروں کے لیے مسجد نہیں ہے۔ پیر میں اگر درد دے رہا ہے، جلدی اگر جانا ہے، بیوی اگر یاد آ رہی ہے، بچے اگر یاد آ رہے ہیں، تو اس کی مصیبت قرآن کے اوپر۔ پڑھنا ہے پڑھو، نہیں تو شوق سے جاؤ۔ قرآن کے حقوق پامال نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی اپنی آخرت کیوں کر تباہ کرے؟ اماموں کو ملتا کیا ہے بتائیے آپ؟ مسجد کے اماموں کو یا تراویح پڑھانے والوں کو ملتا کیا ہے بتائیے؟ 10-5 ہزار کے لیے، 15-20 ہزار کے لیے آدمی جہنم پکی کر لے۔ اگر اس کے لیے آپ کروڑوں روپے بھی دیں گے تو نہیں چاہیے جہنم پکی کرنے والا عمل۔
تو بہرحال رمضان کا مہینہ یا قرآن کا مہینہ، قرآن پورے آداب کی رعایت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ روزانہ رات میں سیدنا جبریل امین آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے تھے۔ روزانہ جبریل ہمارے نبی سے قرآن سنتے تھے۔ آج بھی اگر ہم میں سے کوئی آدمی اپنے راتوں کی نیندوں کو قربان کر کر قرآن لے کر بیٹھ جائے اکیلے میں بند کمرے میں، اور تھوڑی دیر آنکھ بند کر کر یہ تصور کرے کہ اے اللہ یہ آپ کا قرآن ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں، میں اب قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے قرآن کے پڑھنے کے آداب نصیب فرما دیجئے۔ اور اس تصور کے ساتھ آدمی قرآن کی تلاوت کرے کہ میں اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ ایک 5 منٹ نکالیے، 10 منٹ نکالیے اس عمل کے واسطے، اکیلے میں بالکل، پھر اس تصور کے ساتھ قرآن پڑھیے۔ اگر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطینا کل کوثر یا قل هو اللہ بھی اگر اس تصور کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے تو یقین مانیے قرآن کے حقوق کو ضائع کر کر 100 قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا، دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اور یہ قرآن کی تلاوت اپنا رنگ دکھانا شروع کرے گی۔ علامہ اقبال روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے بیٹھتے تھے، تو ان کے بابا جان بازو سے گزرتے ہوئے پوچھتے تھے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ تو علامہ اقبال کہتے تھے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو بابا جان کہتے تھے کہ اچھا قرآن ایسی پڑھی جاتی ہے، کبھی موقع ملے گا تو میں تم کو بتاؤں گا کہ قرآن کیسی پڑھی جاتی۔ کئی دنوں تک علامہ اقبال کے بابا جان یہی باتیں کہتے تھے اپنے بیٹے سے۔ ایک دن علامہ اقبال نے اپنے والد کو پکڑا اور کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کیسی پڑھی جاتی۔ تو پھر باپ نے اپنے بیٹے سے بتایا کہ قرآن کیسی پڑھی جاتی۔ تو پھر اس کے بعد علامہ اقبال کے خادم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزانہ علامہ اقبال جب تہجد میں قرآن پڑھتے تھے اتنا روتے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے پورا قرآن کچا ہو جاتا، اور میری یہ ڈیوٹی تھی کہ میں روزانہ صبح میں سورج نکلنے کے بعد قرآن کو لے جا کر دھوپ میں سکھاتا تھا۔ جب آدمی کو قرآن پڑھنے کا سلیقہ مل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل کے اندر انگڑائیاں لینا شروع کرتی ہے، تو پھر آدمی کو نہ پراپرٹی بنانے میں مزہ آتا ہے، نہ اپنی واہ واہی میں مزہ آتا ہے۔ پھر تو آدمی یہی چاہے گا کہ اے اللہ میں رہوں، آپ رہیں، اور آپ کا قرآن رہے اور تنہائی رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رمضان کے رات میں پوری ایک قرآن پڑھ لیتے تھے، اور دن میں ایک قرآن۔ پورے رمضان میں 60 قرآن ایسے ہو جاتے تھے، صبح میں ایک، شام میں ایک۔ تراویح میں ایک قرآن پڑھتے تھے، 61 قرآن، اور نفل نمازوں میں ایک قرآن پڑھتے تھے، 62 قرآن۔ 30 دن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 62 قرآن مجید پڑھتے تھے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ صرف قرآن کا مہینہ، فرض نماز، نفل نماز، قرآن، صرف قرآن، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اللہ والے رمضان کے مہینے میں پورے تعلقات سے چھٹی کر لیتے تھے، بیوی بچوں سے بھی چھٹی کر لیتے تھے، وہ مسجدوں میں ٹھکانہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ لوگوں میں سے میں اگر آواز لگاؤں تو کتنے لوگ میرے اس بول پر لبیک بولنے کو تیار ہے کہ عصر میں آتے وقت اپنے ساتھ میں 2-4 کھجور افطار کے لیے، ایک پانی کا باٹل اور کھانے کا ٹفن لے کر مسجد میں آ جائیے،
عصر کے بعد سے مغرب تک قرآن کی تلاوت ذکر میں بیٹھ جائیے. مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھ لیجئے, قرآن کی تلاوت کر لیجئے, کھانا کھا لیجئے. پھر عشاء کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر تہجد تراویح سے فارغ ہو کر گھر کو جائیے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اگر آئیں گے آ کر مسجد میں ایسی عبادت والا ماحول بنائیں گے؟ ورنہ کیا کام کیے لاکھوں روپے کا یہ لپم, یہ پی او پی, یہ عالیشان ٹائلز, کیا کام کے یہ سب کس کی قبر میں ڈالنے کے لیے ہے اگر لوگ عبادت نہیں کریں گے یہاں پر؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کولر چل رہے ہیں یہاں پر. جن کے گھر میں ایک کولر کو دکھ نہیں ہے, اوقات نہیں ہے, 10 کولروں کی ہوا کھانے کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اور مسجد کوئی سرائے عام تھوڑی ہے, مہمان خانہ تھوڑی ہے کہ آؤ آ کے فری فنڈ سے فائدہ اٹھا کر جاؤ. مسجد تو عبادت کے لیے ہے. ایسی عبادت کا ماحول کون قائم کرے یہاں پر؟ اگر آپ میں سے کوئی ہے تو آؤ ہمارے ساتھ میں. یہ بچہ معصوم بچہ ہے, اس کو دیکھو, آپ کھڑو. روزانہ یہ بچہ عصر کی نماز کے لیے آتے وقت اپنا ٹفن لاتا ہے ساتھ میں. 5:15 بجے یہ مسجد میں آتا ہے اور رات میں 10:30 تک مسجد میں رہتا ہے. قرآن پڑھنا, نوافل پڑھنا, ذکر کرنا, دعا کرنا. بچوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر اگر توفیق دے رکھی ہے, ہم کب قبر میں جانے کی بات کریں گے؟ یا ہماری زندگی میں یہ رمضان بار بار آئے گا؟ اللہ نے توفیق سے دیا ہے, قدر کر لیجئے. اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریے. اور اللہ نے توفیق دی ہے, اولاد دی ہے, اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بتائیے کہ عبادت والا ماحول کیا ہوتا ہے. آپ کا بچہ آپ کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوا دیکھے گا, قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھے گا, نوافل کا اہتمام کرتا ہوا دیکھے گا, ذکر و اذکار کرتا ہوا دیکھے گا, تو بڑا ہو کر آپ کے بچے کے دماغ پر ایک چھاپ بیٹھے گی اور زندگی بھر اس کو ایک چیز تو سمجھ میں آ جائے گی کہ رمضان صرف عبادتوں کا مہینہ ہے, عبادت کرنا چاہیے. لائیے روزانہ 1 کلو آدھا کلو کھجور خرید کر معصوم بچوں کو لائیے, بچے کے ہاتھ میں پکڑائیے, بچے سے کہیے بیٹا افطار کے موقع پر سب کو ایک ایک کھجور کھلاؤ. آپ کا بچہ سیکھے گا کہ رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں, یہ کھلانے کا مہینہ ہے, یہ بانٹنے کا مہینہ ہے, یہ جمع کر کر رکھنے کا مہینہ نہیں ہے. بچوں کی پریکٹیکل عملی تربیت کی جاتی. بڑوں کے اندر ہی ذوق نہیں تو بچوں کے اندر کیسا آئے گا؟ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, لوگ آ کے بول رہے ہیں کان میں کہ ہمارے بچے آ رہے تو مؤذن صاحب ڈھکل دے رہے ہیں باہر, وہ فلاں صاحب بچوں کو باہر بھیج دے رہے ہیں. ارے بچے اگر ہے تو انسان کے بچہ اگر ہے, انسان کا بچہ ہے تو اس کو انسان کا بچہ بنا کر مسجد میں لاؤ. انسان کے بچے کو آپ جانور کا بچہ بنا کے مسجد میں لا رہے تو کیا کرے گا وہ؟ نمازیں خراب کرے گا وہ. روزانہ ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں, تراویح کی پہلی نماز واٹ لگ جاتی ہے ہماری. میں ہر پہلی رکعت میں سوچتا ہوں کہ نماز کو توڑوں اور ان بچوں کو بھگاؤں باہر. اگر انسان ہے, انسانوں کے بچے ہیں تو تربیت کر کر لاؤ, ورنہ نہ مؤذن صاحب کو کالا کتا کترا ہے, نہ کسی کو کالا کتا پاگل کتا کترا ہے کہ آپ کے بچوں کو باہر ڈھکل دیں. آپ کے بچے غیر انسانی حرکتیں کریں گے, لوگوں کی عبادتوں میں خلل ہوگا, تبھی لوگ اعتراض کریں گے. آرٹیکل لکھ رہے ہیں لوگ, بچوں کو مسجدوں میں لانے سے نہ روکنے کے بارے میں جمعہ میں بیان کرو. اب آپ کچھ کتھا سنا لیتے بیٹھیں گے بیانوں میں, دوسرے کچھ کام نہیں ہے بولنے کے لیے. اسی لیے بچوں کو مسجدوں میں لانا چاہیے, تربیت کر کر لانا چاہیے. بچوں کو بتانا چاہیے مسجدوں کے آداب کیا ہے, اور بچوں کو بڑوں کی صف کے بیچ میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے. اسلام میں ہر چیز کے آداب ہے. یہ خالمہ کا سسرال تو ہے نہیں نا, جو جیسا بولے آ کے بیٹھ گئے. یہ اللہ کا گھر ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے مردوں کی صفیں, بڑے لوگوں کی صفیں, پھر اخیر میں بچوں کی صفیں. آپ بچوں کو بیچ میں لا کے پہلی صف میں گھسا دے رہے ہیں.
تو باہر نہیں ڈھکلیں گے تو اور کیا کریں گے؟ آپ نان سینس ہے، آپ عقل ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں، بیل ہے آپ، بیل۔ آپ مسجدوں میں آ کر اللہ کے نبی کی تعلیمات کا کھلے لفظوں میں مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، تھوڑا بہت تو دین جاننے والے لوگ ہیں، اس لیے بچوں کو باہر ڈھکل رہے ہیں۔ آ رہا سمجھ میں؟ اگر آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے بچوں کے بارے میں تو کان کھول کر سن لیں، بچوں کو بڑوں کی صف کے بیچ میں نہیں کھڑے دینے کا، اور بچوں کو بتانے کا سلیقہ تہذیب کہ نماز کے اندر گڑبڑ شور شرابہ نہیں ہونے کا، ورنہ تو پھر لوگ یہی بولیں گے کہ بچوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بچوں کو لاتے کیوں ہو آپ؟ مسجدوں میں بچوں کو کیوں لانا چاہیے؟ مسجدوں میں بچوں کو اس وجہ سے لانا چاہیے کہ ہمارے بچے سیکھیں، نہ یہ کہ نماز پڑھنے والوں کی نمازیں خراب کریں، عبادت کرنے والوں کی عبادتوں میں دخل اندازی۔ اور ایک بات میں کمیٹی والوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو سوئچ بورڈ جتنے ہیں نا، سب کو تالے ڈال کے رکھو، اور اگر تالے ڈال کے رکھنا نہیں ہے تو اس کو ہائی ٹینشن وائر کا شارٹ لگا کے رکھو۔ عجیب ہے، تماشا ہے، باوا جان کا گھر ہے، نماز ہو رہی ہے، آ رہے یہ بٹن دبا رہا، وہ بٹن دبا رہا، وہ بٹن دبا رہا، پورے پیانو کے اوپر ایکسپیریمنٹ، پوری لائٹوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ۔ کیا ہے؟ خالمہ کا سسرال ہے، مسجد ہے، مسجد اس کی ذمہ داری مؤذن کی ہے، مسجد کے خادم کی ہے۔ ہر کسی کو حق نہیں ہے آ کے بٹنا دبانے کا، یہ دبا رہا، وہ دبا رہا، یہ دبا رہا، وہ دبا رہا۔ کئی مرتبہ نماز کے بیچ میں ایسا خیال آیا کہ نماز توڑوں اور وہ دبانے والے کے سر پر جوتا برساؤں۔ کیسے بدتمیز قسم کے لوگ آ جاتے ہیں مسجدوں میں، رہ نہیں سکتے تھوڑی دیر بغیر کولر کے۔ ہم بھی یہاں پر 2-4 نفل نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے مؤذن صاحب سے کہہ دیا سارے مصلیوں کے برابر ہم کولر بند کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کولر کی، قبر میں یہ سب کولر یہ سب ایسیاں کام آئیں گے۔ صحابہ کرام نے تپتی ہوئی دھوپوں میں، گرم گرم ریتوں میں صحابہ کرام نے سجدے کیے تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 فٹ پر یہ عالیشان چھت دے دیا ماشاءاللہ، اور ایسے بہترین پنکھے اللہ تعالیٰ نے پورے ایک رنگ کے دے دیے آپ کو، قیمتی بھاری والے، اور جدھر کھڑکی پر نظر ڈالو اللہ نے کولروں کا انتظام کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر بھی نمازوں کے اندر نہیں ہے آدمی، غائب ہے نمازوں سے، عبادتوں سے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، عبادتوں میں اس مہینے کو قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے قائم کرنے میں۔ اخیر میں تھوڑا 10-15 منٹ ذرا بدمزگی کی باتیں آ گئی، لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب ذرا ٹائٹ بولتے ہیں۔ مفتی صاحب کے اگر ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تو تربیت بھی کرتے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب ٹائٹ بولتے، اگر آپ کے اندر بھی صحیح تعلیم، تربیت، انسانیت اگر آ جائے تو میرے سے زیادہ ٹائٹ آپ بولیں گے، آپ ڈنڈا لے کے بیٹھیں گے وہاں پر۔ مسجدوں کے آداب ہے، اس سے قبل 3 جمعہ میں مسجدوں کے آداب کے اوپر تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ ہر جمعہ میں ایک ہی قسم کی باتیں ریپیٹ نہیں کی جا سکتی، ہر چیز کے اسلام میں آداب ہیں، ہر چیز کی رعایتیں ہیں۔ اگر زندگی میں آداب رعایتوں پر عمل کرو گے تو مزہ ہوگا۔ بابا جان اگر ICU کے اندر ہے، ہارٹ کا اٹیک ہو گیا تھا یا کووڈ ہو گیا تھا، ICU کے اندر جو ہے بابا جان ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا بولیں گے؟ صبح آدھا گھنٹہ، شام آدھا گھنٹہ۔ آپ بار بار اگر جو ہے ہر 10 منٹ کو، ہر 5 منٹ کو دروازہ کھولیں گے ICU کا، جائیں گے وہاں پر جا کر ملنا چاہیں گے، ڈاکٹر صاحب مار کے بھگائیں گے آپ کو۔ پھر جب آپ ڈاکٹر صاحب سے نہیں بول سکتے، ڈاکٹر صاحب بڑے سخت ہیں بھائی، بابا سے بھی ملنے نہیں دے رہے ہیں مجھے۔ تو ہر چیز کے آداب ہے، اور ہر چیزیں اپنی آداب میں، اپنی رعایت میں بھی بھلی لگتی ہیں۔ بعض لوگوں کو کڑوی لگی باتیں، بعض لوگوں کو میٹھی لگی، مسکراہٹیں چہروں پر واضح ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، عبادتوں میں گزاریے، انسانیت کے ساتھ اپنی تربیت کے لیے اور اپنے بچوں کی تربیت میں گزاریے، اور روزانہ ایک وقت اپنے لیے خاص کر لیجئے کہ جو وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان میں راز ہو، اس وقت میں آپ دونوں کے درمیان میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آسان یہ ہے کہ روزانہ 3 گھنٹے نکال لیجئے۔ تہجد کا 1 گھنٹہ جس میں آپ تہجد پڑھیں، دعا کریں، سحری کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد کا 1 گھنٹہ جس میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اشراق کی نماز پڑھ لیں۔
اور عصر کے بعد کا 1 گھنٹہ جس میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا، پھر افطار. روزانہ، زیادہ نہیں. یہ 3 گھنٹے آپ روزانہ انشاءاللہ نکال لیجئے. ابھی بھی ماشاءاللہ 24 دن باقی ہے. 24 دن باقی ہے. اگر روزانہ کے 3 گھنٹے کے حساب سے اگر آپ نکالیں گے تو ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں 70-75 گھنٹے موجود ہیں. یہ 70-75 گھنٹے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے رمضان کی عبادتوں کو 4 چاند لگانے میں بہت بڑا رول ادا کریں گے یہ روزانہ کے 3 گھنٹے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.